الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو۔ معزز سامعین، اس آیت سے مختلف لوگ مختلف معنی لیتے ہیں، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، ورنہ ہم بھٹک سکتے ہیں، ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رات تک روزے کو کیسے مکمل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں تو مزید اس کی وضاحت نہیں ہے، تو حدیث میں کیا ہے؟ تو حدیث میں جو اس کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری جلدی کیا کرتے تھے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ ہمیشہ خیر پر، بلائی پر، نیکی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری جلدی کیا کریں گے۔ پھر ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان اليہود والنصارى یؤخرون، کہ یہ دین ہمیشہ اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ جو ہے وہ افطاری جلدی کیا کریں گے، کیونکہ جو افطاری لیٹ کرنا ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ افطاری کو لیٹ کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جلدی کیا کرتے تھے افطاری؟ پھر ہم نے دیکھا، بخاری شریف اٹھائیں تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دونوں کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مخاطب ہو کے فرمایا انزل فجدح لی، کہ اتریے اور میرے لیے ستو گولیے۔ وہ آگے سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے لگے ہیں، الشمس، ابھی تو سورج لگا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کہا کہ انزل فجدح لی، اتریے اور میرے لیے ستو گولیے۔ تو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اتریے میرے لیے ستو گولیے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج لگا ہوا ہے، الشمس، سورج لگا ہوا ہے۔ مطلب اتنا کریٹیکل معاملہ تھا کہ وہ کہتے ہیں ابھی سورج ہے، ابھی کیسے روزہ افطار؟ آخر مجبوری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اتر آئے اور ستو گولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، فشربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیے۔ پھر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، وہ جواب طلب کر رہے ہیں، ان کے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پریشانی میں کہ یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی افطار کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ها هنا، ادھر ہم نے نہیں دیکھنا، مغرب میں سورج غروب ہوا، ادھر سے دیکھنا، بس تھوڑا سا جو آپ کو اندھیرا فیل ہو رہا ہے تو جو ہے فقط افطر الصائم، صائم نے روزہ افطار کر لیا، روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کھائے نہ کھائے، کوئی پیے نہ پیے، روزے کا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ جب مشرق سے تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ رات محسوس ہو اور مغرب میں سورج غروب ہو گیا تو روزہ افطار جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بے شک آپ کچھ نہ کھائیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، جب دیکھیں مخالف سمت سے رات آ رہی ہے اور اس کے مخالف سمت سے دن ختم ہو گیا ہے، ادبر النہار، دن ختم ہو گیا، وغربت الشمس فقد افطر الصائم، اور سورج غروب ہو گیا، تو پھر روزے دار کا جو روزہ ہے وہ افطار ہو جاتا ہے، بے شک وہ کچھ نہ کھائے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ادبر النہار کے الفاظ ہیں۔ ادبر النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دن پلٹ چکا ہو، دن پلٹ جائے۔ دن کب پلٹتا ہے؟ جب ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساتھ ہی وضاحت کر دی، جب رات ادھر سے آ جائے مخالف سمت سے، مشرق سے، آپ دیکھیں کہ بھائی تھوڑی سی وہ سیاہ رات جو ہے وہ چھانے لگی ہے اور مغرب سے دن ختم ہوا ہے، مطلب سورج غروب ہوا ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی نے سادہ الفاظ میں وضاحت کی وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم، بھائی روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ بے شک کچھ نہ کھائیں۔ اب یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو بھائی آپ تو جلدی افطار کر لیتے ہیں، جبکہ اللیل سے مراد رات ہے، تو رات تو ہوتی نہیں، آپ پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیں حدیث میں جو ہے اس کی وضاحت موجود ہے کہ رات کب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب افطار کیا کرتے تھے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک اس کو مکمل کرنا ہے، تو رات اس وقت بھی نہیں ہوتی جس ٹائم آپ افطار کر رہے ہیں۔ رات کب ہوتی ہے؟ پھر رات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رات تو پھر عشاء کے وقت ہوتی ہے،
رات عشاء کے وقت ہوتی ہے، جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اگر رات کب ہوتی ہے یہ آپ قرآن مجید سے دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھنی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے، کب؟ رات کے آخری پیر میں۔ پھر آپ کا روزہ تو جو آپ افطار کرتے ہیں وہ ٹائم تو ٹھیک نہ ہوا، پھر قرآن کے مطابق آپ کو اس وقت افطار کرنا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، وہ آخری پیر میں قیام کیا کرتے تھے۔ اور پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا، رات کے پہلے حصے میں، رات کے درمیانے اور رات کے آخری حصے میں، تو وہ کب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ رات میں عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ تو پھر آپ کو قیام کے ٹائم جا کے روزہ افطار کرنا ہوگا، جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ پھر اپنی مرضی کا روزہ ہوگا، قرآن اور حدیث کے مخالف روزہ ہوگا، جس کی اسلام جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دیتا۔ تو اس سے سمجھ آئی کہ یہاں اللیل سے مراد رات میں نہیں ہے، یا رات کو افطار کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اللیل سے مراد ہے کہ جہاں سے دن ختم ہو جائے اور رات شروع ہو جائے، وہاں تک، جہاں سے رات کی باؤنڈری جو ہے وہ حد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، وہاں اس وقت آپ نے افطار کرنا ہے۔ اللیل رات تک، مطلب جہاں سے دن ختم ہوا، رات شروع ہوئی، ساتھ ہی آپ نے افطار کر لیا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔